اور دوسرا جو غار ہے جس کو غار ثور میں نے کہا، اس پہاڑ کا نام جبل ثور ہے۔ ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، تو اب کس نسبت سے اس کا نام ثور پڑا یہ معلوم نہیں، بیل وہ ایک تاریخی نام یہ چلا آ رہا ہے، جبل ثور پہاڑ کا نام بھی، غار ثور اس غار کا نام بھی۔ تو اس میں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تو مشرکین تو پکڑنا چاہ رہے تھے، آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، آپ ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے لیکن ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ وہ ساری رات کھڑے رہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے وہاں سے، جب ان کو بعد میں پتہ چلا تو بعد میں پھر انہوں نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اب اس لالچ میں بہت سے مشرکین وہ چل پڑے پکڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر روپوشی اختیار فرمائی، یعنی چھپنے کے لیے غار ثور کا انتخاب فرمایا، اور وہاں 3 دن آپ نے قیام فرمایا۔ تو ایک چھوٹا سا غار ہے لیکن یہ غار بہت اونچا ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ غار ہیرا ہے، تو غار ہیرا کی بنسبت یہ سمجھ لیں ڈبل ہے، کہتے ہیں 5000 فٹ ہے، یعنی اس میں ہمیں چڑھنے کے 2 گھنٹے لگے اوپر پہنچنے میں، چونکہ میں نے کہا اکیلا آدمی ہو وہ تو پھر جلدی پہنچ جائے گا، گھنٹے سے سوا گھنٹہ لگے گا، لیکن اس پہ راستہ تو اب بنایا ہے، سیڑھیاں لوگوں نے بنا دی ہیں، وہ بھی کچی پکی سیڑھیاں ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی سیڑھیاں کوئی راستہ نہیں تھا، ویسے چڑھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گئے اور وہاں پر آپ نے 3 دن قیام فرمایا دشمن سے بچنے کے لیے، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ بھی گئے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشرکین کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، وہ چونکہ تھوڑا نیچے کی طرف ہے، یعنی آدمی جھک کر اندر جاتا ہے، چھوٹا غار ہے، اس میں اندر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر کوئی ان میں سے جھک کر نیچے دیکھتا تو ہمیں دیکھ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ انتظام بھی فرمایا تھا کہ اس غار کا جو دہانہ تھا جہاں سے اندر داخل ہونے کی جگہ تھی، وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ اندر کوئی گیا ہے، مکڑی کا جالا تو ٹوٹے گا نا جب کوئی اندر جائے گا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، دوسرا کسی کبوتری نے وہاں پر کچھ انڈے بھی دے دیے اس کے منہ پر کہ اگر آدمی اندر جائے گا تو انڈے بھی ٹوٹیں گے، تو اس لیے ان کو شبہ نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہوگا، تو وہ وہیں کھڑے رہے اور آپس میں گفتگو کرتے رہے، اور اس غار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اذ ہما فی الغار، غار عربی میں غار کہتے ہیں، اردو میں بھی غار، عربی میں بھی غار استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب وہ دونوں اس غار میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جو گفتگو فرمائی تھی اس غار میں بیٹھ کر، غار میں رہ کر، اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اذ قال لصاحبہ، کہ وہ وقت کہ جب انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ڈرو نہیں کہ دشمن ہمیں پکڑ لے گا، کیونکہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس لیے دشمن ہمیں کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس گفتگو کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ تو اب تو وہ راستہ بنا ہوا ہے، لیکن راستہ بھی میں نے بتایا کچا پکا ہے اور بالکل سیدھا ہے، اور آدمی اگر جانا بھی چاہے نا تو ایسے وقت میں جائے کہ جب دھوپ نہ ہو، یا تو صبح جائے یا شام کے وقت جائے، کیونکہ تھوڑی سی وہاں اتنی